بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو پروگرام سوال. میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین. خواتین و حضرات, اگر میں ایک خلاصہ پیش کروں موجودہ حالات کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا پیارا ملک پاکستان جو ہے, اس میں جو نظام رائج ہے, اس نظام میں آج بھی کرپشن کا راج ہے اور میریٹوکریسی کا فقدان ہے. یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کو انشور کرنے کا وعدہ کیا تھا پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہ جب میں گورنمنٹ میں آؤں گا تو ان دو چیزوں کو انشور کروں گا. اس کے علاوہ مسائل کا بھی بہت بڑا انبار ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, وہ ہیلتھ ہو, وہ دیگر مسائل ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک مسئلے حل نہیں ہوئے ہیں. معیشت کو ہی آپ لے لیں, وہاں پہ بھی ابھی تک سنبھالا نہیں جا رہا کام. لیکن اس کے باوجود لگتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کا جو سارا فوکس ہے وہ احتساب کے اوپر ہے. کرپشن کی وہ بات تو کرتے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے, لیکن نظام کے اندر سے کرپشن ختم نہیں ہوتی ہے. وہ جو فوکس کرتے ہیں جس طرح کی کرپشن کو, وہ زیادہ تر وہی کرپشن ہے جو لگتا ہے کہ سیاسی حریفوں نے کی ہوئی ہے مبینہ طور پر. کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا, یہ سنیے. ساری جو گورنمنٹ کے ہمارے ادارے ہیں, میرے نیچے جو ادارے ہیں, ان کو میں اب خود تیار کروں گا. اس ملک میں وہ لوگ جنہوں نے چوری کر کے ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں, انشاءاللہ ایک ایک کو ہم پکڑیں گے. میں اپنی پاکستان کی عدلیہ کو اور ہماری نیب کو ایک پیغام آج دینا چاہتا ہوں. لوگ چاہتے ہیں کہ ان چوروں سے پیسہ مل کے واپس عوام کے پاس آئے. پاکستانی قوم انتظار کر رہی ہے کہ کیس کب عدالت میں کمپلیٹ ہوں گے. جناب چیف جسٹس صاحب, جو گورنمنٹ سے آپ کو لاجسٹیکل سپورٹ چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن خدا کے واسطے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے یہ کیسز ختم کریں. خدا کا واسطہ دے کر چیف جسٹس آف پاکستان کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپیل کی کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے کرپشن کیسز کا فیصلہ کریں. لیکن میں یہاں پر یاد کرانا چاہتا ہوں آپ کو ایک اور چیز. چیئرمین نیب نے پچھلے سال جو نیب کے کیسز ہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچنے میں جو مسائل ہیں اس کا ذکر کیا تھا. کیا کہا تھا, سنیں. اس وقت 1270 ریفرنسز ملک کے مختلف عدالتوں میں پینڈنگ ہیں, جن میں 940 ارب روپے کا اماؤنٹ ہے. ریفرنسز کی تعداد 1270 ہے, اماؤنٹ جو اس میں انوالو ہے وہ 940 بلین ہے, اور جو جج صاحبان اس کام کے لیے مقرر ہیں ان کی تعداد سارے پاکستان میں صرف 25 ہے. اور قانون یہ کہتا ہے کہ جی آپ 30 دن کے اندر کیس کا فیصلہ کریں. 30 دن کے اندر تو ان کیسز میں 1270 ریفرنسز میں تاریخیں بھی نہیں دی جا سکتی. چیئرمین نے اب یہ کہہ رہے تھے کہ لیک آف ریسورسز کی وجہ سے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز نہیں ہو سکتی ہیں, جبکہ سپریم کورٹ نے حال ہی میں ایک کیس میں ڈائریکشن دی ہے کہ جی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے اکاؤنٹیبلٹی کیسز کی. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پورے ملک میں 120 نئی احتساب عدالتیں قائم کی جائیں, جس کا جواب وزارت قانون کی طرف سے آیا تھا کہ سر اس کے لیے 2.25 کروڑ پر عدالت ہمیں چاہیے, بہت زیادہ فنڈز چاہیے. تو ایک طرف تو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جو لاجسٹک سپورٹ آپ کو چاہیے آپ ہمیں بتائیں, لیکن دوسری طرف اس بات کو بھی آپ 4-6 مہینے کا عرصہ گزر گیا کہ چیف جسٹس نے کہا تھا 120 نئی احتساب عدالتیں آپ قائم کر دیں, لیکن فنڈز کی کمی کی وجہ سے وہ کام ہو نہیں سکا. بہرحال میاں نواز شریف کا ذکر جب آتا ہے تو پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں مجھے خود بھی جانا پڑا اگر برطانیہ تو میں جاؤں گا, اور میاں نواز شریف کی واپسی کو انشور کریں گے. سنیے. مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں جی. پاکستان تحریک انصاف سے صوبائی وزیر پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے میاں محمود الرشید صاحب نے مجھے لاہور اسٹوڈیوز میں جوائن کیا. آپ کا بہت شکریہ میاں صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. خرم دستگیر خان صاحب MNA پاکستان مسلم لیگ نواز کے, آپ کا بہت شکریہ خرم صاحب. اور ناز بلوچ صاحبہ MNA پاکستان پیپلز پارٹی کی. میاں صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ایک طرف تو جیسے کہ میں نے انٹرو میں ذکر کیا کہ مسائل کا انبار تو اپنی جگہ پر موجود ہے, اس کے حوالے سے جتنا فوکس ہے آپ بذات خود, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے پرانے کارکن ہیں اور آپ نظریاتی کارکن ہیں, اور ایک زمانہ تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ بڑے امپورٹنٹ ڈیسیجنز آپ پنجاب میں لے رہے ہوتے تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اتنے ہی قریب تھے. ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ آپ بھی وہی قربت ہے یا کچھ دوری آ گئی ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے مسائل میں کمی ہوئی ہے پچھلے 2 سال میں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں جی کہ نو ڈاؤٹ کہ جب ہمیں اقتدار ملا تو اس وقت جو حالات تھے اپیرنٹلی جو ہم محسوس کرتے تھے کہ کس حد تک اس میں خرابی ہے, اقتدار میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ خرابی اس سے کہیں زیادہ انتہائی کمپلیکیٹڈ, خاص طور پر اکانومی کی جو سچویشن تھی کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا, خزانے خالی تھے, بیرونی قرضے چڑھے ہوئے تھے, اور یہاں تک کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کے کو 65 ارب روپے کے چیک باؤنس ہو چکے تھے جو مختلف کانٹریکٹرز کو اور فرموں کو پچھلی حکومت دے گئی تھی, اور ان کے واجب الادا تھے وہ پیسے. کتنے کے؟ 65 ارب. ان حالات کے اندر جب ہم نے اقتدار سنبھالا, اور یہ ایک چموکھی لڑائی تھی,
ایک طرف پرائم منسٹر قوم سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم احتساب کریں گے، اور جو لوٹ کسوٹ کا بازار گرم رہا ہے پچھلی کئی دہائیوں میں، جس میں سبھی لوگ، پولیٹیشین بھی، بیوروکریٹ بھی، سبھی شامل تھے، وہ ایک مین ہمارا سلوگن بھی تھا الیکشن کے اندر، اور لوگوں نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا اس میں بہت بڑا دخل اس بات کا بھی تھا کہ ہم اس لوٹ کسوٹ کو ختم کریں گے، اور جو بھی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان سے پیسہ بھی واپس لے کے آئیں گے، انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے، انہیں سزائیں دلوائیں گے۔ پچھلے 2 سال میں یہ سمجھتا ہوں کہ میکرو لیول کے اوپر، اور پہلے دن سے یہ پرائم منسٹر کی یہ اسٹریٹجی رہی کہ ہمیں کاسمیٹک چینجز نہیں چاہیے۔ آج اگر ملک کی یہ صورتحال ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹرکچرل چینجز نہیں کی، بنیادی فیصلے نہیں کیے، 2 سال میں مشکل ہوئی فیصلے نہیں کیے۔ بالکل ہم نے کیا۔ کیا اسٹرکچرل چینجز کی؟ دیکھیں، اسٹرکچرل چینجز، بڑے مشکل فیصلے کرنے کے بعد آج جو میکرو لیول کے اوپر ہیں تمام اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ 17 سال میں فرسٹ ٹائم جو ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، جب ہم آئے تھے تو $20 بلین تھا، آج وہ سرپلس ہو گیا، اور یہ 17 سال کے بعد پہلی دفعہ ہوا۔ ہماری ایکسپورٹ مائنس میں تھی، 2012 میں جو سپورٹس تھی وہ 24.8 بلین ڈالرز تھی، اس کے بعد ہر گزرتے سال کے ساتھ وہ گری۔ اب فرسٹ ٹائم ہے کہ یہ 29% ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑی ہے، اور تمام ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے آخر تک ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 27-28 بلین ڈالرز تک جا پہنچیں گی۔ ٹھیک ہے، اور کوئی پوائنٹ اس کے علاوہ؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں ایک یہ پوائنٹ ہے۔ دوسرا یہ کہ میگا کرپشن جو ہے، کوئی ایک کیس مجھے بتا دیں، اچھا، یعنی میگا کرپشن نام کی کوئی چیز اب ملک کے اندر نہیں رہی، اور 100 دفعہ کوئی بندہ سوچتا ہے کہ ہم نے یہ کوئی اس طرح کا کام کیا تو جو اس طرح کی انوائرمنٹ یہاں پر بنی ہوئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کووڈ سے جس کامیابی کے ساتھ عمران خان نکلا ہے، جس سے WHO نہیں پوری دنیا اس کی معترف ہے، اور یہی اپوزیشن ہمارے تانے دے رہی تھی جی اتنے لاکھ مر جائیں گے فلان ڈیٹ تک، اتنے لاکھ مر جائیں گے، الحمدللہ اس سے بڑی کامیابی کے ساتھ نکلے ہیں۔ اگر آپ اس کے علاوہ اچیومنٹس آپ گنے خود پنجاب کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 5 سال میں انہوں نے، ان کی وہ اچیومنٹس نہیں ہیں جو ہم نے پچھلے 2 سال میں کی ہیں۔ اچھا، ایک چیز جو ہمارے لیے ایک چیلنج ہے وہ مہنگائی والی بات ہے، بہت بڑا ڈاؤٹ کہ ایک ہمارے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کو بھی میں 2 حصوں میں آگے بانٹتا ہوں، اس میں ایک گندم یا آٹے والے مسئلے کے اوپر۔ میں اس کے اوپر آپ سے لوں گا فیڈ بیک، لیکن پہلے خرم دستگیر خان صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ خرم صاحب وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ سسٹم کتنی بری طرح سے بگڑا ہوا ہے، اور کوئی اسٹرکچرل چینجز نہیں ہوئے تھے پچھلے 20-30 سال سے۔ یہ وہ دور ہے جب آپ کی حکومت تھی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے آ کے اسٹرکچرل چینجز کیے ہیں، چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو، چاہے آپ ایکسپورٹس دیکھ رہے ہوں کہ وہ رائز پہ جا رہی ہیں، اور کوئی ایک میگا کرپشن سکینڈل بتا دیں جو پچھلے 2 سال میں اس حکومت کا سامنے آیا ہو۔ بطور اپوزیشن ممبر ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دس؟ اسٹرکچرل چینجز یہ ہوئے ہیں جی کہ جو آٹا ہم 33 روپے کا چھوڑ کر گئے تھے وہ آج 75 روپے کلو ہے، جو چینی ہم 53 روپے کی چھوڑ کر گئے تھے وہ آج 115 روپے کلو ہے، جو بجلی ہم 12 سے 16 روپے پر یونٹ چھوڑ کر گئے تھے وہ آج 32 روپے پر یونٹ ہے، جو گیس ہم چھوڑ کر گئے تھے اس سے 3 گنا مہنگی ہو چکی ہے، جو دوائیاں ہم چھوڑ کر گئے تھے اس سے 5 گنا مہنگی ہو چکی ہے۔ دوائیوں کی قیمت 3 دفعہ یہ کابینہ بڑھا چکی ہے، اس مہینے میں 2 دفعہ بڑھی ہیں قیمتیں۔ تو اور پاکستان کے 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے، اور تقریباً اتنا ہی نمبر ہے 1 کروڑ 20 لاکھ کا جو بے روزگار ہو گئے ہیں۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جب سے یہ حکومت آئی ہے، ان کے جو 26 ماہ گزرے ہیں، مستقل طور پہ پاکستان کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ گورننس میں ان کا جو بہت بڑا ایک میڈل ہے وہ یہ ہے کہ جو گردشی قرضہ جو 1056 ارب پہ ہم چھوڑ کر گئے تھے وہ اب ڈبل سے زیادہ ہو گیا، 2300 ارب روپے خود ابھی ریلیز کیا ہے نمبرز نیپرا نے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جس قرضوں کی بات کرتے یہ تھکتے نہیں تھے، انہوں نے پاکستان تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے، جو عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا 30,000 ارب کا ایک نعرہ لگایا کرتے تھے، صرف 2 سال میں انہوں نے 14,442 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں،
यानी हमारी हुकूमत में रफली 8 अरब रुपए के कर्जे रोजाना लिए जाते थे, इन्होंने 20 अरब के रुपए के कर्जे रोजाना लिए हैं। तो जिस मर्ज की तरफ ये इंडिकेट करते थे कि जी ये देखें ये बड़ा मर्ज है, उसको उतनी ही जो तेजी से, खराबी से, अपनी नालायकी से उसको मजीद खराब तर कर दिया है। मैं एक और इनका जो आई थिंक मेडल इनको मिलना चाहिए कि जिस एफबीआर रेवेन्यू पर हम छोड़कर गए थे, ये अभी 2 साल इनके माली साल गुजरे हैं, ये दोनों साल में वो नंबर क्रॉस नहीं कर पाए, उतना टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाए। इमरान खान साहब कहते थे ना मैं 8,000 अरब इकट्ठा करूंगा, अभी तक मुस्लिम लीग नून का ये नंबर क्रॉस नहीं कर पाए। और जो एक्सपोर्ट्स का जिक्र किया, नंबर स्टेट बैंक के पब्लिश्ड हैं। मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल में 24.8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हुई थी। ये हुकूमत अपने 2 सालों में वो नंबर भी टच नहीं कर पाई। इस साल जो है अगस्त में और उससे पहले जुलाई में 15% एक्सपोर्ट्स गिरी, 20% एक्सपोर्ट्स गिरी अगस्त में, और जुलाई सितंबर का जो क्वार्टर था उसमें अभी भी पिछला साल जो ऑलरेडी खराब था मुस्लिम लीग नून से, उससे भी 2% जो इन 3 महीने की एक्सपोर्ट्स हैं वो गिरी हुई। तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो एहतशाम साहब, उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट को खाना तो नहीं है ना, खाना तो आटा है, आटा 75 रुपए किलो हो गया। उन्होंने जो है वो ये कह देना कि जी हमने बहुत बड़ा कोई और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का अंदाजा तो ये आप इससे लगाए ना कि इस्लामाबाद में रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई सरकारी जो मुलाजमीन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, पेशावर में एहतजाज कर रहे हैं, कोयटा में एहतजाज कर रहे हैं। तो कहीं बहुत बड़ी खराबी मौजूद है। और 2 बातें जो भी हुई हैं उनका भी जिक्र करना जरूरी है कि एक तो जो कराची में वाकया हुआ आईजी के अगवा का, मुझे मुकम्मल मैं आता हूं कराची का वाकया हम डिस्कस करेंगे। लेट मी रीच माय कंक्लूजन। कराची का वाकया और अब आज जो जस्टिस फाइज ईसा का जो फैसला आया है, ये मुल्क अपनी नालायकी और माफिया की सरपरस्ती की वजह से मुल्क को एनार्की की हद तक ले आए हैं। और इनहदाम है, मुआशी इनहदाम है, खारजा पॉलिसी का वफाकियत का इनहदाम है और जमहूरियत का इनहदाम। जी ठीक है। नाज बलोच साहिबा, मुझे फरमाइएगा कि ये जो सारी सूरत हाल है जिसका वो एक पिक्चर पेंट कर रहे थे खुरम साहब, ज़ाहिर बात है आप भी ऑपोजिशन से हैं और आपका भी मोर और लेस यही बयानिया है। तो मौजूदा हुकूमत की जो अचीवमेंट्स हैं इकोनॉमिक महाज पे, वो कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट हमने ख़त्म कर दिया, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, कोरोना से हमने निपटा है, स्कैंडल कोई हमारा बता दें आप करप्शन कैसा है। तो आप भी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं रिएक्शन लूँगा मियाँ साहब से उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम, जो भी माशी इंडिकेटर्स हैं इस मुल्क के, वो दिन ब दिन बतदरीज बिगड़ते चले जा रहे हैं और खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। क्या हुकूमत इतनी अंधी हो चुकी है, इतनी बहरी हो चुकी है कि इन तक आवाम की आवाज़ नहीं पहुंच रही और आवाम का दुख इनको नज़र नहीं आ रहा आंखों से? आपके सामने मौजूद है, दवाओं की कीमतों में हर दूसरे दिन इजाफा करके, कभी 250% इजाफा, कभी 300% इजाफा। और तो और आप जाके लाहौर के जिना हॉस्पिटल का विजिट करके देखिए कि वहाँ पे इमरजेंसी में लोगों को किस हालत में जानवरों से बदतर कंडीशन में रखा जा रहा है। एहतशाम, मैं खुद परसों जाके लाहौर के जिना हॉस्पिटल का विजिट करके मैं दिल खून के आंसू रो रहा था वहाँ पे कि इज दिस द गवर्नेंस, इज दिस द हेल्थ रिफॉर्म्स दैट यू आर डूइंग? लोगों को जानवरों से बुरी हालत के अंदर रखा हुआ है, कोविड का कोई एसओपीज का ख्याल नहीं, और उसके अलावा लोगों को दवाओं के लिए आपने तरसा के रख दिया है। आटा महंगा हो गया, चीनी माफिया का बहरान, पेट्रोल का बहरान 10 दिन रहा, कौन जवाब देगा? कहते हैं कि स्कैम नहीं किया कोई, बीआरटी क्या था? इतना बड़ा आपने जायंट जो है वो एक तजुर्बा करने के चक्कर में, बीआरटी के चक्कर में ब्लैक लिस्ट कंपनी को उठा के कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, रोजाना बसें जलती चली गई और आपने बीआरटी पे ताला लगा दिया, केपी एहतसाब कमीशन पे ताला लगा दिया आपने। इस हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ एक फोकस है और वो फोकस ये है कि इंतकाम दर इंतकाम, सो मच सो
سو مچ سو کہ جو ججز تک کو متنازع بنانے میں بھی انہوں نے قدم پیچھے نہیں رکھا. آج میں سوال پوچھتی ہوں احتشام کہ جس ملک میں صدر مملکت ریفرنس دائر کریں اور اس ریفرنس کا یہ فیصلہ جو آج آیا ہے, کیا یہ فیصلہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ استعفیٰ دے دیں؟ وزیر اعظم اپنی کابینہ سے منظور کرا کے یہ ریفرنس آگے جب بھیجتے ہیں تو ریفرنس جو ہے وہ متنازع قرار دیا گیا ہے آج کہ یہ ججز کو متنازع بنانے کے لیے ریفرنس آپ نے دائر کیا ہے. پھر ایسے ریکوری یونٹ کے نام پہ جاسوسیاں کر رہے ہیں آپ ججز کی, ناٹ اونلی دا ججز بٹ آپ پولیٹیکل اپنے جو مخالفین ہیں ان کی آپ خلاف کارروائیاں کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو عوام تو یہ سوال پوچھ رہی ہے, آپ ڈال دیں سب کو جیل میں, آپ سب کو جیلوں میں ڈال دیں, روٹی تو سستی کر لیں, بجلی تو سستی کر لیں, گیس تو دے دیں, آپ لوگوں کو روزگار تو دے دیں. 1.5 کروڑ لوگوں کو آپ نے بے روزگار کر دیا, انفلیشن 11.3 پہ چلی گئی, فوڈ پوائنٹ انفلیشن 20% سے اوپر چلا گیا, قرضے 30,000 ارب پہ تھے. عمران خان صاحب کہتے تھے ملک تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے, آج 45,000 ارب تک آپ قرضے لے کر گئے ہیں. تو سوال کا جواب تو عوام یہ پوچھ رہی ہے. تو پھر میں سوال یہ پوچھتی ہوں کہ ایسے میں اگر صرف وزیر اعظم صاحب روزانہ ایک ہی راگ الاپ کر اگر بار بار یہی بات کہیں گے کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, وہ یہ اس دن سے خوفزدہ ہوں جب عوام ان کو نہیں چھوڑے گی, اور عوام نکلے گی سڑکوں پہ, لیکن ان کے لیے نہیں, ان کے خلاف نکلے گی. I am a nobody right now as far as politics is concerned because I am not affiliated with any of the political parties. So as a Pakistani میں اپنا opinion ضرور دوں گا, لیکن you have the right to rebuttal. میاں صاحب بتائیں کیا کہتے ہیں. دیکھیں, یہ ناز بلوچ نے ایک بات کی, میں جناح ہاسپٹل گئی اور وہاں بڑے حالات تھے. پچھلے 25-30 سال ان دونوں لوگوں کی حکومت رہی. لاہور جیسا 1.5 کروڑ کا شہر ہے, ایک نیا ہاسپٹل پچھلے 25 سال میں نہیں بنا, ایک نیا ہاسپٹل, جبکہ آبادی 50 لاکھ سے 1.5 کروڑ چلی گئی. کس کا قصور ہے؟ ہم نے 7 بڑے ہاسپٹل پورے پنجاب میں شروع کیے, لاہور کے اندر 3 بڑے ہاسپٹل شروع کیے. تو اس کے لیے جناح ہاسپٹل میں چیلنج دیتا ہوں ناز بلوچ کو, آئے میرے ساتھ, 300 بندوں کا وہاں پر ہم ان کے مہمانوں کا وہاں پہ ٹھہرانے کے لیے پوری ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ بنا رہے ہیں. پہلے سے 10 گنا اس کے حالات بہتر ہیں, لوگوں کو فری دوائیاں مل رہی ہیں. بات کرنا آسان ہوتی ہے, جہاں ان کی حکومت ہے سندھ کی, وہاں جا کے دیکھیں تھر میں کیا ہو رہا ہے, لاڑکانے میں کیا ہو رہا ہے, بچے کیسے مر رہے ہیں, وہاں پر کتے کاٹے کی وہاں پر ویکسین نہیں ہے, اور کس طرح سے لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں. دوسری بات انہوں نے کی کہ انتقام در انتقام لیا جا رہا ہے. بھائی کس چیز کا انتقام؟ اربوں خربوں روپے آپ کی لیڈرشپ لوٹ کر لے گئی. 70 سال میں یہ رواج تھا کہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرو, ایک دوسرے کی کرپشن پر پردہ ڈالو, اور یہ آپ دونوں کے لیڈران یہ کرتے رہے. باری باری آپ باریاں دیتے رہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے پبلک میں ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں کرتے رہے. اندر سے آپ ایک تھے, اور جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اندر سے آپ ایک ہیں تو ایمرج کیا پی ٹی آئی نے. عمران خان کی پی ٹی آئی جو ایک چھوٹی سی پارٹی تھی وہ ایک بڑی عوامی طاقت بن کر ابھری جب انہیں پتہ چلا کہ یہ چہرے اندر سے ایک ہیں. آج اسحاق ڈار بھاگا ہوا ہے, نواز شریف بھاگا ہوا ہے, اس کی اولاد بھاگی ہوئی ہے, شہباز شریف کی اولاد بھاگی ہوئی ہے. 23 ارب روپے کے 2 کمپنی کے اکاؤنٹس, نثار اینڈ کمپنی اور ایک دوسری کمپنی ہے, وہ ٹیٹیوں کے ذریعے پاپڑ والے سے اور جوتوں والوں سے ان کے اپنے ملازمین کے نام سے ڈاکومنٹری چیزیں ہیں. یہ الزام نہیں ہے, یہ وہ تلخ حقائق ہیں جو پوری قوم جان رہی ہے کہ یہ ان کے جو ملازم تھے 20-20 ہزار کے, ان کے اکاؤنٹوں میں یہ اربوں روپیہ کدھر سے آیا, اور وہ اربوں روپیہ ان اکاؤنٹس میں ان کمپنیوں کے آنے کے بعد شہباز شریف اور سلمان اور حمزہ کے اکاؤنٹوں میں گیا. اسی طرح بی بی فریال اور زرداری صاحب کا حال ہے. یہ تماشا دنیا میں کہیں لگا ہے؟ جو ہمارے لیڈران نے جو جمہوریت کے نام پہ لوگوں سے وہ ووٹ لے کے الیکٹ ہو کے آئے تھے, اور انہوں نے لوٹ مار کا یہ بازار گرم رکھا. پچھلے 10 سالوں میں کوئی ایک کیس مجھے بتا دے, ناز بلوچ بتا دے, خرم دستگیر بتا دے, کرپشن کا پردہ داڑھی تھی. آج یہ چیخیں مارتے ہیں انتقام. بھائی کس کا انتقام؟ ناز یہ کس نے مقرر کیا ہوا ہے؟ اس کو نیب کا جو چیئرمین ہے میاں نواز شریف نے,
اور آپ ایک اور ہمارے ادارے کے خلاف اتنی زیادہ اگریسو بات کرتی ہیں, وہ نیریٹو بیان کرتی ہیں جو ہمارے دشمنوں کا نیریٹو ہے. وہ کس نے مقرر کیا تھا؟ جنرل باجوہ صاحب کو, نواز شریف نے. مجھے اگر آپ بات مکمل کرتے ہو تو میں کچا چٹا سارا کھولوں گا. دوبارہ بھی موقع دوں گا, لیکن ناز بلوچ صاحبہ آپ رسپونڈ کریں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جناح ہاسپٹل لاہور کی بات کرتی ہیں تو سندھ کے ہسپتالوں کی حالت بتا دیں, وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ سندھ کے ہاسپٹلز کی حالت یہ ہے کہ NICVD میں پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں اور مفت علاج کرا کے جاتے ہیں, اور میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کر اس طرح وہ شوکت خانم کا نام لیں گے. اور میں چیلنج کرتی ہوں, دیکھیے اس طرح وہ شوکت خانم کا بات یہ ہے کہ صرف ایک ہاسپٹل سے تو کیٹر نہیں کیا جا سکتا نا لوگوں کو. ایک سیکنڈ, نہیں, اس وقت احتشام لیور ٹرانسپلانٹ مفت کرائے جا رہے ہیں سندھ کے اندر. SIUT جیسے ادارے ہم نے بنا کے رکھے. بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر جو ہے ہمارا اسٹیٹ آف دی آرٹ, ہم نے ہاسپٹل نہ صرف ایک شہر میں, ہر شہر میں ہم نے بنا کے, سکھر میں, گمبٹ میں, شکارپور میں, لاڑکانہ میں, ہر جگہ ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل اور مفت سہولت دے رہے ہیں. اور میں چیلنج کرتی ہوں ان کو, ان کے پروگرام کے اندر چلے میرے ساتھ جا کے لاہور کے کارڈیالوجی میں, جا کے میرے ساتھ جناح ہاسپٹل کی ایمرجنسی وارڈ کو دیکھیں. جس طرح لاہور میں لوگوں کو جانوروں سے بدتر ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور مارے لوگ پھر رہے ہیں, وہاں پر کل ہی میں وہاں پہ جناح ہاسپٹل میں موجود تھی اور میں وزٹ پہ وہاں پہ اچانک گئی تو میں نے جو حالات وہاں کے دیکھے, لوگوں کی جو فریادیں سنی ہیں, لوگوں نے کہا ہم تنگ آ گئے, اتنی مہنگی دوائیں ہم خرید نہیں سکتے. اور ہاسپٹل کا یہ حال یہ ہے کہ بیڈ سے بیڈ جڑے ہوئے ہیں اور پیشنٹس کو جس بری طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے پیشنٹس کو کہ جناب صرف آپ اکیلے نہیں ہیں, ان کو جلدی فارغ کریں تو ہم دوسرا پیشنٹ دیکھیں. تو لوگوں کی جو حالت ہے جانوروں سے بدتر طریقے میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی وہاں پہ کنڈیشن ہے. اور احتشام میں آپ کو بھی کہتی ہوں جا کے ایک پروگرام وہاں پہ کر کے آئے ایمرجنسی وارڈ کے اندر, تو یہ باتیں کرتے ہیں. یہ لاہور کے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کی حالت جا کے دیکھ لیں. دیکھیں الزام لگا دیں, یہ اوروں پہ الزام لگا دیں. ناز صاحبہ بریک لینی ہے, allow me a بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اچھا, میں دیکھ رہا تھا آج مریم نواز صاحبہ ایک بچے کچھ یونیورسٹی کے دھرنا دے رہے تھے چیئرنگ کراس لاہور پہ, وہاں پر پہنچ گئی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر باقاعدہ طور پر انہوں نے دھرنا دیا اور ان کے کاز کو سپورٹ کیا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں اس حکومت سے اپیل کر کے اس حکومت کو لیجٹمیسی دینا ہی نہیں چاہتی, لیکن جب بچوں نے اصرار کیا کہ میڈم آپ ہمارے لیے یہاں پر آئی ہیں, تو آپ نے جو سیاسی گفتگو فرمائی ہے کراچی والی ایپیسوڈ کے حوالے سے جو کیپٹن صفدر کے ساتھ ہوا تھا, اس کے علاوہ ہماری بھی بات کر دیں, تو پھر انہوں نے کچھ باتیں کی. لیکن جو سیاسی گفتگو انہوں نے کی وہ آپ کو سنواتے ہیں کیا کہا انہوں نے اس کمنٹ کے حوالے سے. جس طرح حکومت گھبرا گئی ہے, جس طرح حکومت بنی گالا میں چھپ کے بیٹھی ہے, جس طرح ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں, میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ شاید جنوری سے بہت پہلے چلتی بنے. اس کا جواب پھر وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب کی طرف سے آیا, یہ بھی سن لیجئے. یہ کہتے ہیں کہ جنوری میں حکومت جا رہی ہے, لیکن ہیں بڑے ہوشیار, سال نہیں بتایا. آیا یہ 2021 کی بات کر رہی ہیں, 2028 کی بات کر رہی ہیں, یہ 2028 کی بات کر رہی ہیں, اس کے بعد بھی ان کو چانس نہیں ملے گا. ان کا اصل جگہ پاکستان کی جیلیں ہیں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ 15 جنوری تک نواز شریف پاکستان میں ہوں گے کسی ایک جیل میں. ان کو واپس لانے کے لیے ہم پوری طرح سے متحرک ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو واپس لائیں گے. خرم دستگیر صاحب انفارمیشن منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 جنوری تک میاں نواز شریف پاکستان کی کسی نہ کسی جیل میں ہوں گے. پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں مجھے اگر برطانیہ بھی جانا پڑا اور بورس جانسن سے ملنا پڑا, برطانیہ کے وزیر اعظم سے, تو میں ملوں گا میاں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے. اور دوسری طرف مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ حکومت جنوری میں گھر جا رہی ہے, جبکہ PDM میں 25 تاریخ کو کوئٹہ میں جو جلسہ ہے آپ لوگوں کا, میں نے سنا بلاول بھٹو زرداری صاحب تو اس میں شرکت بھی نہیں کر رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ لوگ اس حکومت کو گھر بھیج لیں گے؟ یہ حکومت ایک ایسا مداری ہے جس سے صرف ایک کرتب آتا ہے, اور وہ ہے بغض اور انتقام, اور کچھ نہیں آتا. جو UK کی بات کی, UK ایسا ملک نہیں ہے جہاں وفاقی ادارے صوبے کے IG کو حفظ بیجا میں رکھیں اور زبردستی FIR درج کرائیں. خود عمران خان صاحب بتاتے ہیں وہاں قانون کی حکمرانی ہے. تو یہ ان کا خواب رہے گا. میاں نواز شریف اس ملک میں واپس آئیں گے جس دن ان کا علاج مکمل ہوتا ہے اور ان کے ڈاکٹر انہیں اجازت دیں گے, وہ ایک دن بھی برطانیہ میں مزید قیام نہیں کریں گے اور ملک میں واپس آئیں گے. لیکن ایشو احتشام صاحب یہ ہے کہ وزیر اعظم تلاش گمشدہ ہے نا, ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں.
ہندوستان کا معاملہ ہو وہ اپوزیشن سے بات نہیں کرتے, چیف عوامی سٹاف کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہو وہ اپوزیشن سے بات نہیں کرتے, وہ عسکری اداروں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. گلگت بلتستان کا معاملہ ہو وزیر اعظم مفرور ہیں, وہ چیف عوامی سٹاف کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. کیپٹن صفدر کے اریسٹ کا معاملہ ہو وزیر اعظم فون نہیں کرتے, چیف عوامی سٹاف فون کرتے ہیں. اور وزیر اعظم خود فرماتے ہیں کہ وہ انجان اعظم ہیں, ڈی ویلیویشن ہو جائے, دوائیوں کی قیمت بڑھ جائے, گیس کی قیمت بڑھ جائے, گندم کا بحران آ جائے, چینی کا بحران آ جائے, کہتے ہیں جی ہمیں غلط اعداد و شمار بتائے گئے. یہ اعداد و شمار بتانے والے کون ہیں؟ آپ کی اپنی حکومت والے نا. کیا آپ نے کسی کے خلاف آج تک کوئی ایکشن لیا ہے؟ اور یہ بھی سوال رہے گا کہ جب وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی قومی اسمبلی میں کھڑے ہوئے 17 جولائی کو, اور انہوں نے کہا کہ 60 لاکھ ٹن گندم پنجاب کی ہمیں نہیں معلوم کہاں گئی, تو پھر اس کا جواب تو دینا پڑے گا نا. اگر آج 75 روپے کلو آٹا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ 60 لاکھ ٹن پنجاب کی غائب ہو گئی ہے گندم. اب اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, اس کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. لیکن ایک ہی گردان ہے, کسی کو نہیں چھوڑوں گا, سب کو جیل میں ڈالوں گا, نواز شریف کو واپس لاؤں گا. دیکھیے عمران خان صاحب نے اپنے ان جو 2 سال اور 2 مہینے ہوئے ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف, یہ جو وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ 15 جنوری تک میاں نواز شریف واپس ہوں گے پاکستان میں, کسی نہ کسی جیل میں ہوں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا؟ جی خواب دیکھنے پر پابندی نہیں ہے, اور یہ حکومت چونکہ ووٹ چوری پر بنی ہے تو اس کے بعد سے جھوٹ بول رہی ہے مستقل عوام سے. آپ کو یاد ہے وزیر اعظم تو میاں صاحب کب واپس آئیں گے؟ چلیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اپنی مرضی سے مجھے مکمل کب واپس آئیں گے؟ ایکڑا گیس آئل فیلڈ سے اتنی گیس آئے گی کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں بے حساب فراوانی ہو جائے گی. وہاں سے گیس کا ایک قطرہ نہیں نکلا, اور سارے خواب جو ہیں وہ دھڑم سے نیچے گر گئے. ہر 2 دن بعد ہم اس طرح کے خواب سناتے ہیں جو کہ صحیح ثابت نہیں ہوتے, اور نتیجہ یہی ہے کہ پاکستان کے عوام آج بھوکے ہیں, غریب تر ہیں, بے روزگار ہیں, اور بغیر دبا کے ہیں, اور سزک رہے ہیں. خرم صاحب یہ بتا دیں کہ میاں نواز شریف کی واپسی کا پلان کیا ہے؟ میاں نواز شریف کو جیل میں ڈالنے سے کیا پاکستان کی عوام کی حالت کسی بھی طرح بہتر ہو گئی؟ وہ نہیں ہوئی, کیونکہ یہ حکومت میں پوچھوں گا ان سے, میں ان سے یہ پوچھتا ہوں, لیکن میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ میاں صاحب کی واپسی کا پلان کیا ہے؟ میاں صاحب کا اپنا پلان کیا ہے؟ میاں صاحب کب واپس آنا چاہتے ہیں؟ ان کے علاج میں کتنی تاخیر ہے, اب کب مکمل ہوگا؟ جی تاخیر اب کوئی نہیں ہے. آپ کو اسی میں جو ابھی تک جو تاخیر ہوئی ہے, کیونکہ ان کی 2 بہت میجر اور سینسٹیو سرجریز ہونی ہیں, ایک کیروٹیڈ آرٹری کی اور ایک ہارٹ میں بھی ایشوز ہیں. جی تو اس کی وجہ سے کووڈ نے ڈیلے کیا. ابھی اس کی پلاننگ ہو رہی تھی نومبر کے لیے, لیکن اب پھر کووڈ کا وہاں سے ریسرجنس ہوا ہے, اور میاں صاحب کی جو لیکن خرم صاحب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ میاں صاحب سیاست کرنے کے لیے صحت مند ہیں, لیکن واپس آ کر مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے بیمار ہیں. گورنمنٹ کا یہ موقف ہے, تو اس کا کیا جواب ہے؟ وہ کہتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں, اداروں کے خلاف تقریر کرتے ہیں. بغض اور جھوٹ پر مبنی ہے. میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ جس دن انہیں نیب کی حراست سے سروسز ہسپتال لایا گیا, اور اس دن یہ کنفرم ہوا کہ ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ یعنی جان کے خطرے کی حد تک کم تھے, لیکن وہ گاڑی سے چل کر ہسپتال کے اندر گئے, تو ان کو اس دن بھی جب وہ بے حد ان کی حالت مخدوش تھی, ان کی حالت ایسی ہے نہیں, وہ تو گورنمنٹ اب کہتی ہے رپورٹس فجڈ تھیں. مختلف نمائندے کہتے ہیں کہ وہ رپورٹس فجڈ تھیں پلیٹلیٹس کے جو حوالے یہ سے. کہتا ہے کہ اس کو پہلے پنجاب حکومت کو برخاست کر کے, پوری پنجاب حکومت کو برخاست کر کے پھر یہ جملہ بولنا چاہیے, ورنہ میں آج تک ڈاکٹر یاسمین راشد کا شکر گزار ہوں, وہ پروفیشنل خاتون ہے. انہوں نے ہمیشہ کہا کہ جی یہ رپورٹس درست تھیں. اور احتشام صاحب آپ یہ نوٹ فرمائیے کہ جتنے بھی میڈیکل ڈاکٹر ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹس درست تھیں. جتنے جھوٹ کے ڈاکٹر ہیں, جتنے بغض کے ڈاکٹر ہیں, جتنے دھوکے کے ڈاکٹر ہیں, ناصحبہ میں آتا ہوں آپ کی طرف. نئے شبہات کا جو ہے علاج کرتے ہیں. Why is it so important for the Prime Minister کہ میاں نواز شریف کو اب واپس لے کر آنا ہے, چاہے مجھے خود بھی برطانیہ جانا پڑے؟ 1 سال سے جب میاں نواز شریف خاموش تھے اور کوئی سیاسی ایکٹیویٹی یا تقریریں نہیں کر رہے تھے, تب تو پرائم منسٹر صاحب کو بھی خیال نہیں آیا. کیا کسی ڈیل کے نتیجے میں وہ گئے تھے جو انہوں نے وائلیٹ کی, جس کی وجہ سے اب گورنمنٹ اتنی متحرک ہے؟ میں تو یہ نہیں سمجھتا کسی ڈیل کے نتیجے میں گئے. کچھ بعید بھی نہیں ہے کہ ان کی تاریخ بڑی پڑی ہے ڈیلوں سے. یہ جو خرم دستگیر نے کہا نا کہ یہ خواب رہے گا ان کا, یہ بھی سمجھتے تھے پیپلز پارٹی کے لوگ اور نون لیگ کے لوگ کہ کوئی پکڑ سکتا ہے
فریال تارپور کو، زرداری کو، یا کوئی پکڑ سکتا ہے نواز شریف اور شہباز شریف کو؟ ایک خواب تھا اور دہائیوں تک انہوں نے یہ حکمران رہے ہیں، واقعی خواب تھا، لیکن یہ خواب قوم نے شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھا، ان کو پکڑا گیا، ان کے اوپر مقدمات بنے، یہ بگوڑے ہو گئے، خاندان کے خاندان سرپٹ بھاگے، کوئی رات کو بھاگا، کوئی دن کو بھاگا، اسحاق ڈار اس کے سارے بچے، نواز شریف اس کے سارے بچے، شہباز شریف کے سارے بچے اور بھی بے شمار لوگ سب بھاگے، اور قوم نے دیکھا کہ ہاں یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے لٹیروں کو پکڑنے کا۔ میں اس دوسری کا جواب بات دینا رہی چاہوں گا اگر- کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا خواب، وہ بھی شرمندہ تعبیر ہوگا، وہ واپس آئیں گے کیسے لائیں گے؟ اور یہ اسحاق ڈار میں آپ کو صاحب کے بتا رہا حوالے ہوں سے تو ایک پٹیشن بھی گئی تھی جس میں پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگوں نے جی، سائن کیے، لیکن وہ برطانیہ کیسے کی لائیں حکومت گے؟ نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں کہتا ہوں، بھیجیں گے۔ وہ کیسے لائیں گے؟ اس کے لیے تمام ذرائع جو ہے وہ سفارتی ذرائع ہیں، وہ جو بھی جس طرح پرائم منسٹر نے کہا کہ میں اپنی پرسنل ایفرٹ بھی کروں گا جی کہ ان لوگوں کو واپس لایا جائے، آ کر یہ اپنی سزائیں بھگتیں۔ جی یہ خرم صاحب مجھے ہنسی آتی ہے ان کی بات پہ کہ جب ان کا علاج مکمل ہو جائے گا واپس آ جائیں تو یہاں پہ انہیں خرم صاحب کا کہیں ایک کہ سوال جب- جو ہے، نہیں، ایک جب سوال ان ویلڈ کے- ہے میاں صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ پرسنل ایفرٹ پرائم منسٹر کرنا چاہتے ہیں، تو میاں نواز شریف کو واپس لانے سے آپ معیشت کیسے سنبھالیں گے؟ معیشت بالکل سنبھلے آپ گی۔ 50 نو، لاکھ نو، گھر کیسے نو، نو، بنائیں گے؟ نو، 1 کروڑ نوکریاں کیسے دیں گے؟ ڈاکو جو ہیں وہ کٹہرے میں آئیں، ان کو سزائیں ہوں، پوری قوم دیکھے۔ آج ہماری قوم کا یہ اگر حال ہے تو ان ڈکیتیوں کی وجہ سے ہے۔ یہ جو بڑے بڑے خربوں کے ڈاکے ڈالے ہیں ان لوگوں نے، اتنی مہنگی بجلی خریدی ہے، ڈاکوں کا اتنے جواب مہنگے میں بھی قرضے دینا لیے چاہتا ہیں اور لوٹ مار کر کے سب میں آؤں کچھ گا آپ کی بیرون طرف، ملک خرم لے صاحب۔ گئے ہیں۔ یہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانا آج بس ضروری ہے، وگرنہ یہ عمران خان کو جو لوگوں نے ووٹ دیا تھا، وہ لوگ، وہ قوم مایوس ہوگی کہ یہ بھی بچ نکلے، یہ بھی دوڑ نکلے اور ان کو سزائیں اچھا نہیں ٹھیک ہے ہوئی، جی، مجھے ان کو عمران خان اجازت سزائیں دیجیے دیں گے۔ گا۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، ٹائم کم ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف آتا ہوں، واپس آتا ایک ہوں۔ بات جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں فوج کا نام لے لے کے، نواز شریف وہاں بیٹھ کے اتنے زور زور سے یہ اینٹی پاکستان کورامین لگی ہوئی تھی، پونے گھنٹے کی تقریر فرماتے ہیں، او باجوہ صاحب، او جنرل فیض حمید، کہاں گئی بیماری ان کی؟ پوری قوم دیکھ رہی تھی، شرم نہیں آئی کہ یہی بات انڈیا والے کہہ رہے ہیں، یہ اسرائیل کہہ رہا ہے، یہ پاکستان کے دشمن کہہ رہے ہیں جی، اس کا کہ تو جواب میں نے پاکستان ضرور کی دیا۔ فوج جو آج روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں دے رہی ہے، جنہوں نے اس ملک کو دہشت گردی سے بچایا ہے، اس کے خلاف نواز شریف تگڑا ہو جاتا ہے، کورامین لگ جاتی ہے اس کو، اور وہاں گھنٹہ گلا پھاڑتا ہے، تو اس کی بیماری کدھر جاتی ہے؟ اس کو واپس لے کے آئیں گے خرم صاحب، ذہن سے نکال دیں گے۔ اور جو بی بی مریم کہتی ہے جنوری کو چلے جائیں گے، جنوری کو شاید آپ بھی جیل میں ہوں گی۔ یہ جو کیلبری فونٹ ہے اس کی جو موجد ہیں آپ، یہ آپ سارا کچھ چلیے، آپ کے I اوپر have مقدمے to- بن چکے ہیں۔ میاں آپ- صاحب، میں کہتا ہوں میاں یہ ایک صاحب، آئیڈیل قابل رشک میاں صاحب، ملٹری صاحب، مجھے سول جواب دینا۔ جو ریلیشن میں شپ آپ ہے، کو موقع دیتا ہوں اس خرم کو صاحب، اس کے میں اوپر دیتا جو ہوں ہے نا آپ کو موقع انہیں دیتا آگ ہوں۔ لگی ہوئی ہے۔ آپ میاں صاحب نے کچھ سخت باتیں کی، آپ کو میں ضرور موقع دوں گا، لیکن میں صرف ایک چیز بتاؤں اپنے ویورز کو کہ اب کے بار جو خط لکھا ہے حکومت پاکستان نے میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے حکومت برطانیہ کو، اس میں برطانیہ کے ہی 1974 کے امیگریشن قوانین کا حوالہ دیا ہے، جس میں گورنمنٹ نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے اپنا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کے ملک 4 سال سے زیادہ کی قید کی سزا سنائی ہے تو برطانیہ اسے ڈیپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ حوالہ باقاعدہ طور پہ دے رہے ہیں اور پرائم منسٹر سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ میں خرم دستگیر صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا، ناز صاحبہ کافی دیر سے خاموش ہیں، آپ کی طرف بھی آؤں گا، بٹ آفٹر اے ویری شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ٹو پروگرام سوال۔ میاں محمود الرشید بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جب اداروں کے خلاف تقریر کرنی ہوتی ہے تب میاں نواز شریف میں ایک ایسی انرجی ہوتی ہے کہ جس سے گمان نہیں ہوتا کہ یہ بیمار ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ خرم دستگیر صاحب بہت بےتاب ہیں اس کا جواب دینے کے لیے، لیکن خرم صاحب معذرت کے ساتھ اصول کا تقاضا یہ ہے کہ بہت دیر سے پیپلز پارٹی خاموش ہے، میں ان سے ایک سوال پوچھ لوں پھر آپ ضرور رسپونڈ کر دیجیے گا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کراچی انسیڈنٹ کے حوالے سے کیا کہا، یہ سنیے۔ جو سب کچھ مریم شریف صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ ہوا وہ انتہائی شرمناک تھا۔ میں جتنا اس کا مذمت کر سکتا ہوں وہ کم ہے۔ میں شرمندہ ہوں، اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں کہ یہ کیسا ہوا ہے میرا صوبہ میں۔ جی کیا کہیں گی اس حوالے سے ناز بلوچ صاحبہ؟ آپ کے اپنے خلاف بھی چارج شیٹ نہیں ہے کہ آپ کا اپنا کنٹرول ہی نہیں ہے، آپ کی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ایکسرسائز ہوتی وہاں پہ؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس کا جو نظام ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے اس وقت، لیکن سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پہ سندھ حکومت کی کوئی عمل دخل نہیں ہوتی. ایک ایس ایچ او کو بھی ہم ٹرانسفر پوسٹنگ کرنے میں عمل دخل نہیں کرتے. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہی ہوں. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، اور آپ کے علم میں ہے احتشام، کہ جس طرح سندھ کے تمام پولیس اہلکاروں نے اپنے استعفے جو ہے وہ اپنے جو چھٹیوں کے درخواستیں اپنی پیش کی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جب دیکھیں اداروں کے میں انٹرونشن ہوتی ہے، جب کسی کے اختیارات کے اندر جو ہے انٹروین کیا جاتا ہے، تو پھر بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں. بہرحال میں اس بات پہ مزید بات اس لیے نہیں کروں گی کہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اس کی مکمل پروب ہوگی، مکمل انویسٹیگیشن ہوگی. اور یہ بھی بہت خوش آئند بات ہے کہ خود چیف آف آرمی سٹاف نے اس کی تحقیقات کا بھی حکم دیا وہاں پہ. تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ اس کی تحقیقات مکمل طور پہ جب ہوگی اور سامنے آئے گی تو میرا خیال ہے اس سے آگے کے لیے بہتری کے راستے کھلیں گے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لیکن پی ایم ایل این تو کہتی ہے کہ آپ کو اپیل بھی یا تو گورنمنٹ سے کرنی چاہیے یا سپریم کورٹ سے کرنی چاہیے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ خوشائن بات ہے کہ چیف آف دی آرمی سٹاف نے اس کا نوٹس لیا ہے. مریم نواز صاحبہ کچھ اور کہتی ہے، تو یہاں پہ بھی آپ لوگوں کا اختلاف ہے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں. ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا اور منیمم ایجنڈا کے اوپر ایک ہے. اب ہر پولیٹیکل پارٹی کا بیان اور نیریٹو سیم نہیں ہو سکتا. پی ایم ایل این ایک مختلف پولیٹیکل پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کا نیریٹو کچھ اور ہو سکتا ہے ہر ایشو کے اوپر. ضروری نہیں ہے کہ ہم پی ڈی ایم میں ایک ہیں تو ہمارا ہر بیان ہی ایک ہو، لیکن ہم اس معاملے کی تحقیقات جو ہے وہ ہر حال میں کروانا چاہ رہے ہیں اور سیریسلی کروا رہے ہیں اس کے اندر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایفرٹس بھی ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کھل کے سامنے آئے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا. اور جو بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد تو میں سمجھتی ہوں کہ بات ہی نہیں رہتی جو مزید میں اس کے اوپر کچھ ایڈ آن کر سکوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے محمود الرشید صاحب جو بات کر رہے تھے، میں اس میں کچھ بات کرنا چاہ رہی ہوں. احتشام صاحب، میں محمود الرشید صاحب کی بات، ان کو بڑا غصہ ہے بہت. محمود الرشید صاحب بہت غصے میں نظر آ رہے ہیں. کاش کہ یہ غصہ وزیر اعظم کے سامنے شو کریں کہ کابینہ میں بٹھائے ہوئے جو مافیا اور جو چور چکاری کرنے والے، جنہوں نے چینی کے اندر اتنا بڑا سکیم کیا، جو آٹے کا 2019 میں انہوں نے افغانستان میں لاکھوں ٹن گندم یہاں سے بیرون ملک بھجوایا، ای سی سی کی فیصلے کی خلاف ورزی کی، کہ بلین ٹری سونامی کے اوپر وزیر اعظم سے بیٹھ کر ایسے ہی برہم ہو کے پوچھیں کہ ڈرگ جو میڈیسنز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ کیوں ہو رہا. ان سے پوچھیں. عمر ایوب صاحب ہر دور میں وزیر رہتے ہیں اور اب بھی پچھلوں پہ سارا غصہ نکال رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے. ان سے پوچھیں کہ کیا بورس جانسن سے جہانگیر ترین کے لیے بھی بات کریں گے، ان کو بھی واپس لے کر آئیں گے. اور تمام سوالات دیکھیں. بات جب آپ کرتے ہیں کہ جی فریال بی بی، فریال تالپور، فریال ٹھیک ہے جی، میرے پاس وقت بڑا کم رہ گیا. خرم صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے. ان کو آپ نے جی عید کی رات کو، چاند رات کو بختر بند میں ڈال کے لے گئے، وہ تب بھی گئیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، یہ حکومت اپنے ارد گرد دیکھیں جہاں پہ سارے بڑے بڑے سکیمز کر کے احتساب کمیشن مجھے اجازت دیجیے گا، آپ کا موقف آ گیا. جہاں پہ آپ نے 5.8 جی ڈی پی، 5.8 جی ڈی پی سے آپ 0.2 پہ ملک کو لے کر چلے گئے ہیں. انٹرسٹ ریٹ 13.25 پہ آپ لے گئے. سودی نظام جس کی وجہ سے لارج اسکیل انڈسٹری ختم ہو گئی. تو یہ باتیں، یہ غصہ جا کے وزیر اعظم سے جا کے یہ غصہ نکالیں، وہاں جا کے یہ بات کریں. ہم سے ان کا غصہ نہیں دیجیے گا. جی خرم صاحب فرمائیے گا. غیر قانونی ریاستی جاسوسی پر مبنی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف غلط ریفرنس بھیجنے پر مسلم لیگ نون، عمران خان صاحب اور ان کا جو سازشی ٹولہ ہے ان کے فوری استعفے کا مطالبہ کرتی ہے، کیونکہ وزیر قانون کا استحقاق نہیں تھا. آج کورٹ نے لکھا ہے کہ وہ کسی بھی جج کی انکوائری کرا سکتے. وہ غیر قانونی انکوائری ہوئی اور صدر مملکت کی بھی جو آئینی حیثیت ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم کے دفتر میں جتنے بھی لوگ ہیں اور پھر صدر مملکت کے جو ایوان صدارت ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو یہ بات نظر نہیں آئی کہ وہ ایک غیر قانونی ریاستی جاسوسی کی بنیاد پر ایک جو لرنڈ جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے خلاف ریفرنس فائل کر کے ایک آئینی بحران پیدا کر رہے ہیں. تو یہ صرف ایشوز بار بار اس لیے اٹھ رہے ہیں، چاہے وہ کراچی میں آئی جی کو حبس بجا میں رکھنا ہے یا قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ایک غلط ریفرنس فائل کرنا ہے. پاکستان میں ایف اے ٹی ایف میں اتنی بڑی قانون سازی ہوئی، اتنی اس کے اوپر گڑبڑ ہوئی، لیکن میں نے ایک ٹی وی چینل پر کہا تھا کہ اگر آپ کالے قانون بنا کر ایف اے ٹی ایف سے نکلنا چاہیں گے تو آپ نہیں نکلیں گے، اور نہیں نکلے.
تمام تر کوشش کے باوجود جو اس حکومت ٹھیک نے ہو. بلڈوز اب کیے، گورنمنٹ کا جمہوریت موقف لے کو لوں، نقصان آخری ایک پہنچایا، منٹ ہے میرے ہم پاس. FATF کے گرے لسٹ میں رہ گئے ہیں. اور یہ جو ایشو ہے کہ بار بار یہ حکومت جو ہے صوبوں پر حملہ آور ہے، عدلیہ پر حملہ آور ہے، انڈیپینڈنٹ ججز پر حملہ آور ہے، اپوزیشن پر حملہ آور ہے. یہ ایک ایسی انارکی ہے جس کا نتیجہ بالآخر اس حکومت کے گھر جانے میں ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی میاں صاحب، گرے لسٹ میں آپ پھر بھی رہ گئے، 21 آپ نے ان کی ڈیمانڈز پوری کر دی. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان بالکل نکلا چاہتا ہے گرے لسٹ سے، اور اپوزیشن نے تو جو کرنا تھا، انہوں نے FATF پہ بھی بارگیننگ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے وہاں پر بھی NRO مانگنے کی کوشش کی، اس طرح کے مطالبات رکھے کہ جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتے تھے ہمارے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں، جو میں نے بات کی اس کے کسی ایک بات کا جواب نہیں دیا خرم دستگیر نے. کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمارا ڈیفیسٹ تھا وہ $20 بلین تھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا. اس سے غریب کا پیٹ نہیں، غریب کا پیٹ بھرے گا. جواب صبر آپ نے دینے ہیں، ہم نے کریں. سوال آپ کو آلو پوچھنے ہیں. ٹماٹروں کی پڑی ہوئی ہے، آلو ٹماٹر جو ہے وہ 3 ماہ بعد سستے مجھے ہو جائیں گے. جسٹس خرم قاضی دستگیر کو میں فائزی بلا صاحب لوں گا پڑی ہوئی کہ ہے، یہ بہت ٹماٹر بڑا 20 ایشو ہے روپے یہ. کلو ہوئے ہوئے ہیں، یہ آلو آپ اتنے ٹھیک ہے، طرح چلے کلو 3 ہوئے مہینے ہوئے بعد ہیں. دیکھیں گے، وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. ٹیمپریری فیز ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت، خواتین و حضرات، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.